الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وبعد صدر انجمن اور معزز سامعین، آج جس پررونق بزم میں عنوان تقریر ہے شادی میں سادگی کی ضرورت۔ سامعین، موجودہ دور کو سائنس ترقی کا زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن اس دور کو اخلاقی زوال کا دور کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ عبادات ہو کے معاملات، اجتماعی و سماجی زندگی کے ہر شعبے میں غیر معمولی زوال میں روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ ہے۔ اسلام نے ازدواجی زندگی کے مقدس رشتے کو آسان سے آسان اور بہت ہی آسان بنایا ہے، مگر انسان نے اصول فطرت اور قوانین سے انحراف کر کے جاہلانہ اور فسادانہ رسم و رواج کو غیر معمولی طور پر فروغ دیا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے کو جس ہولناکی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ روزے روشن کی طرح عیاں و بیان ہے۔ سامعین، شادی بیاہ اسلام کی نظر میں انسانی معاشرہ یوں تو مختلف رشتوں سے مرکب ہے، مگر ان تمام رشتوں کا سرچشمہ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے ازدواجی رشتے کی تشکیل ہوتی ہے، پھر شوہر و بیوی ماں باپ کا مقام لیتے ہیں۔ یہی رشتہ پھیلتے پھیلتے ایک پورے خاندان کو وجود میں لاتا ہے۔ اسی لیے خاندانی نظام میں خوشگواری کا اصل راز زوجین کے درمیان بہترین تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق کو بہترین طور پر ادائیگی اور باہمی ایثار و محبت ہے۔ قرآن نے اس کی تلقین کرتے ہوئے کیا یہ خوب کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و مودت اور رحمت کو پیدا کیا۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ معزز سامعین، شادی کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت قرار دیتے ہوئے قرآن مجید نے کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد کو بھی عطا کیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دوسری جگہ میں فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معزز سامعین، صحابہ اکرام کی شادیاں بالکل سادہ اور اسراف سے خالی ہوا کرتی تھی، مگر ان کے شادیوں میں کسی قسم کا رسم و رواج نہیں پایا جاتا تھا جو آج کل موجود ہے۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن بن عوف کی شادی میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ مدینہ جہاں عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی ہے وہی خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مگر اطلاع تک نہیں۔ بعد میں خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دریافت کیے تو پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ میں بے اعتدالی کے مظاہرے، اسلام نکاح کے غرض سے اسلام نکاح کی ترغیب و تاکید کی ہے اور رہبانیت کی زندگی کو ناپسند کیا ہے۔ نکاح دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا، نہ کہ باراتوں کی لمبی قطار، نہ جہیز، نہ عمدہ سے عمدہ کھانا، بلکہ آسان نکاح سنت ہے۔ لیکن افسوس کہ اس بات پر ہم نے غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر اس مقدس فریضے کو مشکل سے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جہیز کی لعنت، آج معاشرے میں جہیز کا مسئلہ بہت ہی بڑا ہے اور بہت سے لوگوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی اور بڑھتی جا رہی ہے۔
वजह से वो आज मुतअद्दिद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामियान, आज माशरे में इसके अलावा और भी रस्म व रिवाज और बेइतदालियाँ पाई जाती हैं जो शादी के मौके पर अंजाम देते हैं, जैसे शादी की सजावट करना, हल्दी की रस्म करना, शुक्राने की रस्म करना, गोद भरी रस्म करना, इसी तरह कभी मुंह दिखाई रस्म तो कभी मंडवे की रस्म, इसी तरह इसराफ के साथ करना और सती के वक्त नई बिदअत करना वगैरह। मुअज़्ज़ज़ सामियान, शादी में सादगी वक्त की अहम ज़रूरत है। शादी ज़िंदगी का असल अहम संगीन मैल है जिसमें मर्द और औरत एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं। ये दरअसल दो अफराद का नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान का मिलाप होता है। वहाँ ये तक़रीब व सादगी से अंजाम पाती है। हमारे यहाँ नमूद व नुमाइश, इसराफ़ व मसनूई, शान व शौकत, एक दूसरे पर बरतरी, मुकाबलाबाजी और ज़ाती अना का एक तस्कीन ऐसा बन गया है जिसने शादी को दुनिया का कीमती बंधन बना दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामियान, मुसलमानों में भी इसके अलावा दीगर तक़रीबात जो इसराफ़ की तरह फैलती और बढ़ती जा रही है, ये दरअसल गैर इस्लामी रसूमात है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा होश में आने की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो माशरे में बेदारी पैदा करे। जहाँ भी शादी के मौके पर इस तरह के रसूमात जन्म लेते हैं वही उसको दफन करने की कोशिश करे, क्योंकि भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना खैर उम्मत की पहचान है। आखिर में अलगर्ज़ खुलासा कलाम ये है कि हम तमाम को माशरे में जो भी हम काम करते हैं वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया में रखे कुरान व हदीस पर बाकी रखे, जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।